الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. پروگرام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے، دین کی پیاری پیاری باتیں بھی ہوں گی. ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلام اور سائنس. ہم ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی سنیں گے اور اسلامک ہسٹری بھی سنیں گے. تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے. آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں عاقب بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں. آج انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں. پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، سیگمنٹ ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقب بھائی. کیسے ہیں عاقب بھائی؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت کا بہت ہی خوبصورت کلام. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ کلام اکثر بچوں کو آتا بھی ہے، کچھ کو نہیں بھی آتا. تو جن کو آتا ہے مل کر پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا توجہ کے ساتھ سنیں. جی واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم
کے تلوا تیرا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا سے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ عاقب بھائی نے کلام سنایا. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. تو اسی کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث اور ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں. ہم اپنے اس سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. میرا پیارا دین ہم لوگ یہاں پر ہیں پر شاید ہمارے دماغ کہیں اور ہیں. جی کیونکہ میں نے پوچھا ہے ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے تو سیگمنٹ کون سا ہے؟ اور ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ پروگرام ہے میرا پیارا دین اور سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث پروگرام ہے میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث پروگرام. میرا پیارا دین. جی تو ہم نے توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے. انشاءاللہ بہت ساری زبردست سی چیزیں ہم اس پروگرام کے ذریعے سیکھتے ہیں. کلام ہم نے سن لیا ہے, حدیث پاک ہم یاد کریں گے. دیکھتے ہیں کون جلدی سے یاد کرتا ہے. کون یاد کرے گا جلدی سے اور کون یاد نہیں کرے گا؟ دیکھ لیتے ہیں بھائی, ابھی پتہ چل جائے گا. یاد بھی کرنا ہے اور اس پر پھر عمل بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے حدیث پاک یاد کرائی جاتی ہے. اور جو گھر پر بچے وہ سمجھے کہ پروگرام آپ کے گھر پر آ گیا ہے, تو آ تو گیا ہے مدنی چینل کے ذریعے, تو آپ پروگرام میں آ جائیں اور ایسے بیٹھ جائیں جیسے آپ پروگرام میں شامل ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس حدیث پاک کو یاد کریں. اور جب یاد ہو جائے تو کسے سنائیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیں, ابو کو سنا دیں, امی کو سنا دیں کہ میں نے حدیث پاک یاد کر لی ہے. تو آج دیکھتے ہیں اسکرین پر کون سی حدیث پاک ہے. جی اور جو گھروں پر ہیں اس کی تصویر لے لیں اور آپ نے ہمیں اچھا اچھا لکھ کر یہ بھیجنا ہے, بڑا بڑا واضح خوبصورت. اور حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کما تدین تدان, یعنی تم جیسا کرو گے ویسا
بھرو گے. یہ ایک محاورے کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یا جیسی کرنی ویسی بھرنی. سنا ہے نا, تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. کیا مطلب ویسا بھریں گے؟ ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, نام کیا تھے نام ہمارے؟ عبد الحسیب اور عبد المجیب. ہاں یوں یاد ہے مجھے, عبد الحسیب اور عبد المجیب بھائی بتائیں گے آپ کے. آج وہ کہاں گئے؟ گلاسز چھوڑ دیے لگانا, صحیح ہو گئی آئیز یا ویسے؟ پھر مائک میں ان کی نظر کی نیچے. پھر کس چیز کے تھے؟ شوق کے تھے. بڑے بھائی لگا رہے ہیں اس لیے میں بھی لگاؤں گا. آپ کے نظر کے نا, آئی سائٹ کے, تو وہ آپ کے ریس میں لگا رہے تھے کہ بڑے بھائی نے لگایا تو میں نے بھی لگانے ہیں. جی یہ کیا میں ایسا نہ ہو, اللہ پاک سلامت رکھے آپ کی آئیز, پتہ چل رہا ہے لگا کے کمزوری ہو جائے. تو اب سمجھ میں آ گئی عبد المجیب بھائی کو, اب نہیں لگانا ہے. یہ بڑا ہوتا ہے, بھائی ہیں بڑے بھائی نے یہ کیا, میں نے بھی کرنا ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا بھائی. چلیں ابھی یہ بتائیں, یہ بھرنی کیا ہے؟ بھرو گے, بھرنا کیا بھرنا مطلب بتائیں, کچھ بتا دیں. ان سے پوچھا ہے آپ سے, چھوٹے بھائی سے, آپ تو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے. جی وہ دیکھیں بڑے بھائی بتا رہے ہیں, اس میں ریس کرنی چاہیے نا. بڑے بھائی بتا رہے ہیں تو چھوٹے بھائی کو بتانا چاہیے. چلیں بھائی, یہ ہمارے جو ہے وہ صفی اللہ بھائی بتانے کو تیار ہیں, لیکن آپ سے نہیں پوچھیں گے تو پوچھیں گے عبد الحسیب بھائی سے. جی کہ ہم جس کے ساتھ جیسا کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی بھریں گے. کیا پانی بھریں گے؟ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ہاں ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے پھر خود بھی اس میں گر جاتا ہے. وہ والے میں نہیں گرے گا تو کسی اور گڑھے میں گر جائے گا. تو دوسروں کے لیے ہمیں برا نہیں کرنا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے. آج کوئی بیٹھ رہا ہے, بیٹھتے اس کے پیچھے چیئر ہے, ہم نے ادھر کر دی اور وہ زمین پہ, تو آپ نے شرارت کری, مزہ بڑا آیا آپ کو, لیکن اس کے چوٹ لگی. تو کل کو کوئی اور بھی کلاس میں دیکھ رہا ہوگا, اچھا اس نے یہ کیا ہے, اب پھر آئندہ کبھی آپ آگے بیٹھنے لگے اور پیچھے سے پھر آپ خود. تو ہم نے پہلے شروع کیا نہ ہم پہلے شروع کرتے نا ہمارے ساتھ ہوتا, اور اگر کسی نے کیا ہے تو ہمیں کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی اس نے اس کو مکہ مارا تھا, میں بھی 2 دانت توڑی دوں اس کے برابر کر دوں حساب. تو یہ ہم نے اپنے طرف سے نہیں کرنا, لیکن آٹومیٹکلی پھر ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. آئیے یاد کر دیں حدیث پاک, کما تدین تدان, کما تدین تدان, کما تدین تدان, کما تدین تدان, کما تدین تدان. کما تدین تدان. کون سنائے گا؟ 2 ہاتھ اٹھ گئے, ایک عبد الحسیب بھائی کا اور ہمارے عبد الرحمان مائک میں عبد الرحمان بھائی کا, اور ہمارے ناطخہ بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے, پر ابھی ان چھوٹے بچوں میں کرنے دینا مقابلہ. جی تو عبد الرحمان بھائی سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کما تدین تدان. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کما تدین تدان. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جی چھوٹے بھائی صاحب. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کما تدین تدان. کما تدین تدان. تدان. ہاں جی, اور ہمارے کیا نام تھا آپ کا؟ ریان بھائی. سنائیں, آنکھیں بند کرنے کو تھوڑی کہا تھا, سنانے کو کہا ہے. سوچ میں پڑ گئے. کما تدینو تدان. اتنا ڈر کیوں رہا ہے میرا بچہ یہاں؟ آپ کو کون ڈرا رہا؟ کوئی ہے ایسے ایسے کر رہا ہوں؟ کوئی نہیں نا. تو ریلیکس ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو ایسے ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھے ہوئے ڈر کے, تھوڑے ریلیکس بیٹھ جائیں, سانس لے لمبی لمبی ایسے. ہاں یوں. ابھی تھوڑا صحیح ہوئے. کما تدین تدان. زبردست. دیکھیں سب کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ ریلیکس ہوئے, سانس لی لمبی سی, تھوڑے ہاتھ چھوڑ کے یوں بیٹھے, ہو گیا نا. ابھی ایسے ڈرتے رہتے تو پھر اور ڈرتے رہتے. تو نہ کلاس میں ایسے ڈرا کریں نہ کہیں اور. یہ بہت سارے بچوں کے لیے پیپر ہے, اب پیپرز ہوتے اس میں ہاتھ ٹھنڈے ہوئے, ایسے ہو رہا ہوتا ہے کیا ہوگا. تو یہ کرتے کرتے نا پھر پیپر میں بھی کچھ نہیں لکھ سکیں. ریلیکس ہو جائیں, کوئی پھانسی تھوڑی دے دیں گے کچھ اگر نمبر کم بھی آئے, کوئی قتل کر دیتے ہیں, کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جتنا آپ ریلیکس ہو جائیں گے اتنا اچھا پھر آپ کا پیپر بھی ہونے لگے گا, اتنا اچھا آپ کا ٹیسٹ ہوگا, اتنا اچھا آپ سنا سکیں گے. اور جب یوں انگلیوں کو کرتے رہیں گے, کیسے عبد المجیب بھائی, ایسے ایسے ایسے,
وہ کیا ہوگا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, زبردست. یہ مسکرا رہے نا, ایسے مسکراتے رہیں. جی کیا بتانے والے ہیں؟ ترجمہ سنائیں گے, چلے سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کما تدین تدان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا کبھی کبھی آپ جب کہتے ہیں نا قولا, تو قالا کی جگہ لگتا ہے قولا, تو قولا نہیں ہے بلکہ قالا ہے. قاف موٹا ہوگا لیکن بعض اوقات وہ موٹا ہونے کی بجائے کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. تو اور درود جب پڑھیں گے تو وہ بالکل صحیح پڑھیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو کما تدینو تدان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو کیا کیا ہوتا ہے؟ چلے بھائی اب اس پر یہاں تو سنا تو دیا ہے, اس میں ذہین بچہ بھی بنانا ہوتا ہے. تو کسے بنائیں گے ہم ذہین بچہ؟ سوالات کر لیں, پہلے سوال کر کے نکالیں ہیں, کیونکہ ہمارے عبد الرحمن بھائی اور عبد الحسیب بھائی کے اندر مقابلہ سخت ہے, دونوں نے اچھے انداز سے سنایا ہے. جی تو کیا ہوتا ہے؟ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیسے تنگ کرتے ہیں, یا پھر نتیجہ کیسا نکلتا ہے کچھ؟ جی مقابلہ کرنا ہے, ہم نے مثالیں دینی ہیں. جی مطلب کہ جیسے مائک کے بغیر مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب کہ جیسے کسی کو چونٹی پہن لی, کاٹ لی. ہاں چوٹی کاٹیں گے نا, چوٹی کاٹ لی تو پھر دوسرا بھی ایسا کرے گا. تو ہمیں کرنا چاہیے, کوئی ہمیں کاٹ لے تو ہم کہتے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, میں بھی کاٹوں گا. یہ کرنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کو بدلہ نہیں ملنا چاہیے. جی عبد الرحمن بھائی, اس نے چوٹی کاٹ لی, پھر کیا کریں ہم؟ چوٹا کاٹیں؟ جلدی بتائیں نا, وہ ورنہ پھر وہ جیت جائیں گے آگے. ابھی ذہانت کا ایسے پتہ چلے گا نا کون زیادہ اچھا بولتا ہے. جی کیا کریں؟ سوچ رہے ہیں مکہ مارنا ہے, کیا مارنا ہے؟ چوٹی کاٹی اس نے, مسکرا رہے ہیں. پھر دیکھیں میں ادھر چلا جاؤں گا, پھر یہ جیت جائیں گے. کچھ تو بولیں. چوٹی کاٹی ہے اس نے, ابھی کیا کرنا ہے؟ وہ دیکھے چھوٹے بھائی بولے. جی کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ چونٹی نہیں کاٹنی. اس نے جو کاٹی ہے اس کا کیا کریں؟ اس کا علاج نہیں کریں, پھر چھوڑ دیں ایسے ہی بغیر علاج کے؟ چھوڑ دیں؟ جی کیا کریں؟ چھوڑ دیں. پھر دوبارہ کاٹے گا وہ, پھر کیا ہو؟ جی پھر چھوڑ دیں. پھر تیسری بار پھر چھوڑ دیں. پھر چھوڑ دیں. کیا بات ہے. تو ہم اپنی سیٹ بدل لیں. ویسے کوئی ہے ہمیں بار بار کوئی تنگ کرتا ہے, دوسری طرف چلے جائیں. لڑائی بھڑائی اچھی بات نہیں ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, پھر اس کو خود مل جائے گا سبق. ہم یہ نہیں کہ اس نے ہمیں یوں کیا ہے تو ہم بدلہ لیں کہ ٹھیک ہے جی تم نے کاٹی ہے تو اب تو میں 2 کاٹ کے جاتا ہوں میں تمہیں. تو ایسا نہیں کرنا. آپ کو اگر کوئی تنگ کرتا رہتا ہے, آپ کوئی دوسری جگہ چلے جائیں, بڑوں کو بتائیں, تو لڑنے بھڑنے سے کام نہیں بنے گا. کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ جی جیسے کہ آپ کسی نے آپ کو مارا, ہاں, تو آپ کو اس کو نہیں مارنا, آپ کو اس کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہم نہیں کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو کل کو پھر ہمیں کوئی ایسا مل سکتا ہے. شیر کو سوا شیر کہتے ہیں نا, کہ آج ہم نے کسی کے ساتھ تنگ کیا, کسی کو کچھ کیا, تو کل کلا کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی صفی اللہ بھائی, اب کچھ فیصلہ کر رہے ہیں آپ ذہین بچے کا؟ آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے عبد الحسیب بھائی. عبد الحسیب بھائی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلے بھائی, یہ تو ذہین بچے یہاں بن گئے. اس کے علاوہ تصویر بھی دیکھتے ہیں, یعنی حدیث پاک جو ہم لکھنے کے لیے دیتے ہیں وہ بچے ہمیں لکھ کر واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما نقص مال من صدقۃ, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور لکھنے والے ہیں محمد احمد. کہاں سے ہیں یہ؟ ٹنیوٹ سے ہیں. ماشاءاللہ, ایک پیاری حدیث انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے. اچھا ہارٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں. اللہ پاک انہیں خوش رکھے, ان کا دل محبت رسول سے آباد رہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ, ایک پیاری حدیث. اب پھول بوٹے وغیرہ تو نظر آ رہے ہیں, لیکن اندر لکھا کیا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. ترجمہ, علماء انبیاء کے وارث ہیں. بنت فاروق ہیں کراچی سے. ماشاءاللہ, بہت اچھی آپ کی ڈیزائننگ ہے. تھوڑی سی حدیث پاک اور بڑا کر لیتے, یہ بورڈ جو بنایا ہے اس کو اور بڑا ہو جاتا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. نیکسٹ,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. حدیث خیر الناس من ینفع الناس. ترجمہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. نام ہے محمد احمد اتاری اور شہر ہے رحیم یار خان. ماشاء اللہ زبردست. نیکسٹ جی. انما الاعمال بالنیات. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیم ہے دیبا سلطان فرام لاہور. ماشاء اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. اور مریم نور اتاریہ ہیں کہاں سے؟ بہاول نگر. بہاول نگر سے. اور بنایا کیا انہوں نے؟ یہ کیا پر بنایا ہوا کبوتر کا جی. اور ساتھ میں کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے پرانا قلم ہے. پین ہوتا تھا ایسے پرانے زمانے میں. دیکھ رہے ہیں عبد المجیب بھائی؟ یہ ابھی تو کتنا اچھے ہمارے پاس پین ہوتے نا، اچھے پینسلز ہوتی ہیں. اور پینسل والے بچوں کو پین چاہیے ہوتا ہے اور پین والوں کو مہنگا والا پین چاہیے ہوتا ہے. پہلے ایسے ہوتے تھے پین. یہ دیکھیں یہ کوئی پرور ہے یہ کسی چیز کا، اور اس کو ایسے یہ انک میں ڈالتے تھے اور پھر یوں لکھتے تھے. پھر انک میں ڈالتے تھے، اس میں انک بھرتے بھی نہیں تھے. بھرنے کی جگہ ہی نہیں نا، پر میں کہاں بھریں گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ. اور ابھی ذرا سی پینسل پرانی ہو مجھے نئی چاہیے، یہ والی چاہیے، یوں چاہیے، ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں پہلے ایسی پینسلز ہوتی تھی، پین ہوتے تھے. جی نیکسٹ. الحدیث. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلب العلمی فریضۃ. علم حاصل کرنا فرض ہے. اور پھر یہ مریم نور اتاریہ ہیں بہاول نگر سے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے ڈیزائننگ کی ہے. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اور حدیث جی ہیں بھائی تو دیکھ لیتے ہیں پھر جلدی سے. ماشاءاللہ یہ ہنا اتاریہ چشتیاں شریف سے تھیں. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک انہیں شاد و آباد رکھے. جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم العلماء. علماء کی عزت کرو. بنت محمد ارشد اتاریہ ہے شاہ جہانیہ سے. اور انہوں نے کیا بنایا یہ ساتھ میں؟ کیا ہے یہ؟ عبد المجیب بھائی بتا رہے ہیں کیا ہے؟ بیڈ. جی بیڈ بولنے. کیا بنایا؟ بیڈ. بیڈ بنایا. ارے بیڈ کیوں بنائیں گے؟ کوئی لیٹنا سونے کے لیے بنایا. دیکھے دوبارہ سے دکھایا بھائی. ہمارے عبد المجیب بھائی کو بیڈ نظر آ رہا ہے یہاں. تکیے وکیے لگے ہوئے سونے کے. یہ بیڈ نہیں ہے، یہ اچھی والی وہ کرسی بنائی ہے ایسے. آپ نے دیکھا فیضان مدینہ کا جو دارالحدیث ہے اس میں مفتی صاحب بیٹھ کر جہاں پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب جو ہوتے ہیں استاذ الحدیث صاحب، تو ان کا ایسی ہوتی ہے چیئر وغیرہ نا، ایسے آگے ٹیبل ہوتی ہے بڑی سی. جب آپ بنیں گے نا بنیں گے اللہ عالم بنیں گے پھر اور آگے بڑھیں گے تو کیا پتہ ایک وقت آئے ہمارے عبد المجیب بھائی خود جو ہے استاذ الحدیث ہوں، بچوں کو بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہوں، تو ایسے ان کی چیئر ہے یہ. ٹھیک ہے جی نیکسٹ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہادو تہابو. ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاء اللہ. اور تحفے بھی بنائے ہیں. تحفوں میں کیا ہے اندر پتہ نہیں. بنت محمد ارشد اتاریہ ہے شاہ جہانیہ سے. ماشاء اللہ. جی فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من آذا مسلمن فقد آذانی. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے یہ تکلیف دی. یہ ہیں بنت محمد عمر اتاریہ. ماشاء اللہ لاہور سے ہیں یہ. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. یہ ہیں سیدہ حریم زہرا اور سیدہ اسرا فاطمہ. کہاں سے ہیں یہ؟ ڈیرہ غازی خان سے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. ما نقص مال من صدقہ. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. فاطمہ اتاریہ فرام منچن آباد سے. ماشاءاللہ بڑے بڑے پھول بھی انہوں نے بنائے ہیں. زبردست. چلے جی تو احادیث ماشاءاللہ بہت ساری ہم نے پروگرام میں شامل کی ہیں. جن بچیوں نے احادیث لکھ کر بھیجی اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے, نیکی و بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. اور اب کیا شامل کرتے ہیں ہم
پکچر آف دا ڈے، کون سی پکچر ہے جو سب سے اچھی ہے؟ جی تو یہ ہے پکچر آف دا ڈے جو ہے بنت محمد عمر اتاریہ نے لاہور سے ہمیں بھیجی ہے. بہت بہت انہیں مبارک ہو، اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب اگلا سیگمنٹ کون سا ہوگا؟ اسلام اور سائنس. دیکھ لیتے بھائی، اسلام اور سائنس ہے. ہمارے صفی اللہ بھائی سیگمنٹ لاتے ہیں، چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی کرامات صحابہ ہوتا ہے، کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے. جی تو چلیں گے آپ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو ہمارا سیگمنٹ کون سا آ گیا ہے؟ دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ آ گیا ہے. اور دین کی پیاری باتوں میں آج آپ کیا بتانے والے؟ دکھائیں ذرا آپ کا اسکرپٹ دیکھیں ہم. اچھا بھائی، دین کی پیاری باتوں میں ہے یہ، ٹھیک ہے جی. چلے یہ آپ لیں. آج ہم پھر ایک کام کریں گے. آپ نے یہ جو دین کی پیاری باتوں میں آپ بتانے والے ہیں نا، یہ آپ نے پہلے اشارے میں بتانا ہے ان کو، پھر اس میں سے دیکھتے کون پک کرتا ہے کہ یہ کیا بتانے والے ہیں. جی عبد المجیب بھائی، عبد الحسیب بھائی، عبد الرحمن اور ریان بھائی اشارے چیک کریں گے تو کوشش کریں گے نا. اور جب تک آپ اشارے سوچیں، ہم تھوڑا سا ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے محمد عاقب بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ دو چار اشعار سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جب تک اشارے سوچ لیے گا پھر انشاءاللہ ان کی طرف آئیں گے. جی مائک دے دیے گا سیدھے ہاتھ سے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہت چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہت چلی ہو. اتار ہمارا سر حشر اسے کاش. اتار ہمارا سر حشر اسے کاش. دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو. دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. کاش تصور سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ریان بھائی تصور کیا ہوتا ہے؟ تصور نہیں پتا؟ عبد الرحمن بھائی تصور، کوئی تصور نہیں ہے تصور کا. جی عبد الحسیب بھائی کیا ہوتا ہے تصور؟ اب جب یہ شعر پڑھ رہے ہیں اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چلیں. دل میں مدینے کی گلی ہو. مائک کہاں ہے؟ مائک کے بغیر کیسے ہوگا؟ جی یعنی کہ دل میں مدینے کی گلی. اچھا، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ عبد المجیب بھائی آپ کے کیا آ رہا ہے یہ شعر سن کے، لفظ سن کے؟ کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ کچھ نہیں آ رہا بھائی، یہ پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، زبردست. جی آپ کے بھائی سنتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں نا، یہ پڑھ کے آ رہے ہیں، تو آپ جب سن رہے تھے تو ذہن میں کیا تھا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. جی ریان بھائی ماشاء اللہ.
ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. صفی اللہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھ لے بھائی, بڑوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ بچوں کے سامنے آپ مرضی سے کچھ بولتے رہتے ہیں, بعض وقت بچے یوں دیکھتے رہتے ہوں گے, آپ کو لگ رہا ہے انہیں بڑا سمجھ میں آ رہا ہے, اور پتہ چل رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں چلا. تو یہ ٹیچرز کے لیے بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے کہ اب دیکھیں نا, میں نے پوچھ کے دیکھ لیا. اب اگر یہ شرما حضوری میں کچھ بول لیں گے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو الگ بات ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے پوری بات ہو جاتی ہے اور انہیں پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. بولتے سمجھ میں نہیں آئی, تو انہیں واقعی نہیں آئی تھی سمجھ میں. چلے بھائی آپ کی کیا آئی؟ تصور کے خیال. تصور مطلب خیال. خیال, ٹھیک ہے. تصور ایک آسان کر کے کہ تصور میں ہم تو ہمارے پاس یہ ہو, ہمارے پاس ایسی گاڑی ہو, ایسے ٹوائز ہوں, سوچتے ہیں خیالات میں یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور خیال کہاں ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نا خیال, تو سمجھ گئے, خیالات میں سوچ رہے ہوتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, یہ ہوتا ہے خیال. تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. کسی کے تصور میں ہوتا ہے یہاں گھومنے جائیں, یہاں گھومنے جائیں, یہ والے ٹوائز ہوں, یہ والی چیزیں ہوں میرے پاس. اور یہاں امیر اہل سنت کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے تصور میں کیا ہو, ہمارے خیالات میں کیا ہو, مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد, آپ کا خیال میرے دل میں ہو. اے کاش ایسا ہو جائے. تو ایسے ہی ہمارے خیالات ہوں گے پاکیزہ, صاف ستھرے, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور ہم آ رہے ہیں صفی اللہ بھائی کے پاس, اور صفی اللہ بھائی کا بھی امتحان ہے اور آپ کا بھی امتحان ہے. تیار ہیں؟ یس. اچھا بھائی, اب یہ اشاروں میں آپ کو کچھ بتائیں گے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا بتا رہے ہیں, کس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں, اور آپ نے اب اچھے سے اشارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. مشکل ہے سر. مشکل ہے, کوشش تو کریں. بات تو مشکل لکھی ہوئی ہے. بات تو مشکل لکھی ہوئی ہے. ابھی دیکھیں ادھر ان کو بلاتے, ادھر آئیں بھائی, عبدالحسیب بھائی آپ ادھر آئیں. ہاں یہ دکھائیں ذرا مجھے. ہاں ادھر 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 آ جائیں. ٹھیک ہے جی, پڑھ لیا یہ؟ ٹھیک ہے, کیا ہے کان میں بتائیں میرے. ہاں اب اس کو اشاروں میں بتائیں آپ. یہ اشارے کریں گے اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں اشارہ کیسے بتائیں, کچھ تو کرے اشارہ بھائی. دیکھیں یہ ہو گیا نا, ہاں ویسے کرے اشارہ, یہ منہ سے نہیں بولنا, ہاں جلدی اشارہ. ٹھیک ہے, اور اب وہ اس کا کریں کچھ تھوڑا بہت. کیا یہ اس سے کیا سمجھے آپ, یہ جو یوں کر رہے ہیں کچھ سمجھے؟ اوپر یوں 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 تھوڑی کر رہے ہیں, یوں کر رہے جی. ہاں دیکھیں پہنچ گیا نا وہ. اور اب کیا ہے, اب تھوڑا یوں 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 کچھ کر لیں دوسرے کام کے لیے. کیسے کرتے ہیں بھائی, یہ تو بڑی مشکل پھنس گئی. چلے آپ بیٹھے اپنی جگہ. اچھا جی چلے میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ گئے آپ لوگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کرا یہ میں نے, بڑے تو صحیح تھا آپ کا جی, یہ, اور پھر یوں سلام, اور کیا کرے ان کا جواب دیں. جواب دینا. ادب. کیا ہے؟ ادب. سبحان اللہ, بڑوں کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا, یہ بتا رہے تھے. دیکھیں ہو گیا, تھوڑا مشکل تھا ویسے, بات صحیح ہے آپ کی. چلے بھائی اب اس کے بارے میں بتائیں. پیارے بچوں, بڑوں کا ادب کرنا اور ان کی رسپیکٹ کرنا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی عادت ہے. جو بچے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, ان کا کہنا نہیں مانتے, بے ادب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ بے ادب. وہ بے ادب کہلاتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, ان کا احترام نہیں کرتے. اور لوگ ایسے بچوں سے پیار نہیں کرتے, لوگ ایسے بچوں سے پیار نہیں کرتے. جہاں جاتے ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو پیارے بچوں, ہمیں اچھا بچہ بننے کے لیے اچھی عادتیں اپنانی ہوں گی. اچھا بچہ بننا ہے تو اچھی عادتیں بھی اپنانی ہوں گی, بڑوں کی بات ماننی ہوگی اور ان کی رسپیکٹ کرنی ہوگی, تب ہم اچھے بچے بنیں گے. اللہ پاک ہمیں ان دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی تو کیا سنا ہم نے؟ بڑوں کا ادب اور احترام. بڑوں کا ادب اور احترام کرنا. جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. کیسے؟ بس جب بڑے آئیں بھائی ہم آپ کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, یہ بول دیں کافی ہے. اس کے بعد پھر ناک میں جو ہے وہ دم کر دیں. جی ان کو دبانا. جی ان کو دبانا. ان کو دبانا. ان کو کیوں دبائیں گے بھائی, ان کو کیوں دبا رہے ہیں؟ کیسے دبائیں گے؟ دبائیں گے بھائی. ہاں ابو بولے پاؤں دباؤ تو دبانے چاہیے نا بھائی. ابو بولے پاؤں دباؤ تو
دبانے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ ملائیں، سلام کریں، وہ جو بات کہیں وہ توجہ سے سنیں. اب ابو کہہ رہے ہیں میرے بچے پانی لا دو، بچہ نہ دکھ ہی نہیں رہا، وہ بھاگ گیا ادھر، وہ اس کا میچ نکل رہا تھا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی آواز سے اپنی آواز نیچی رکھنی چاہیے. ان کی بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. ان کے مطلب ایسے کہ انداز ہوتا ہے نا ایک جو بے ادبی کا انداز جس کو کہتے ہیں، زور زور سے بولنا اور عجیب انداز سے ان کے سامنے کرنا باتیں. اب جب کوئی بڑوں کو دیکھ لے تو اگر آپ کھیل رہے کود رہے ہیں کچھ تو آپ تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سر پہ ادھم مچا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب نہیں ہے. تو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کا بھی ادب کریں گے. اگر آپ ہی ادب نہیں کریں گے تو پھر آگے بھی سب یہی سیکھیں گے، تو پھر آپ بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، ایسے ایسے جھک جائیں گے، تو پھر آپ کا کوئی ادب نہیں کرے گا. آپ نے حدیث میں کیا یاد کیا تھا؟ کما تدینو تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے. تو اگر ہم ادب کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی ادب کیا جائے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ہم جب بوڑھے ہوگا یوں یوں کھڑے ہوئے، کوئی ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جی. تو چلیں گے آپ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. بہت ہی پیارا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوا کرتا ہے جس میں ہم اسلامک ہسٹری سنتے ہیں. بزرگان دین کے واقعات بھی ہوتے ہیں، صحابہ اکرام سے متعلق ہسٹری بھی ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام کے واقعات بھی سنتے ہیں. آج ایک نبی علیہ السلام کے متعلق ہم سنیں گے جو کہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. کون ہیں؟ بچے جو بندی چینل پہ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا نام ہو شعیب، ہے نا بھائی؟ شعیب ہوتے کسی کا دوست بھی ہوگا. تو شعیب یہ ایک اللہ پاک کے نبی کا نام ہے، اسی کی نسبت سے جو ہے نارملی بچوں کے نام رکھے جا رہے ہوتے ہیں شعیب. تو شعیب علیہ السلام، اچھا شعیب نام ہوتا ہے پھر اس کو شوبی بھی بنا دیتے ہیں، ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. خیر اصل نام کیا ہے؟ شعیب. تو شعیب علیہ السلام جو ہے یہ بھیجے گئے تھے ایک شہر کی طرف جس کا نام تھا مدین. کیا نام تھا؟ مدین. اور اسی مدین کے پاس ایک جنگل تھا، اس کے جو جنگل میں رہنے والے لوگ تھے ان کی طرف بھی آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو صحیح راستے پر چلائیں، ان کو دین کی دعوت دیں، اور جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ کرنے کا کہیں. تو کس طرف آئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام؟ اور ہاں جنگل میں لوگ رہتے تھے. ظاہر ہے ویسے تو جنگل میں جانور رہتے ہیں، بہت سارے جانور ہوتے ہیں، لیکن وہ جنگل ہوگا ظاہر ہے اس کے اندر انسان بھی ہوں گے اس کے آس پاس کے وہاں رہنے والے. تو آپ ان کی طرف آئے تھے ان کی گائیڈنس کے لیے کہ انہیں اچھی باتیں بتائیں. ٹھیک ہے ریحان بھائی؟ کون سی جگہ تھی؟ جنگل اور مدین. ہاں مدین. ٹھیک ہے جی. آپ وہاں آئے تھے اور ان کی گائیڈنس کے لیے. اچھا وہ کرتے کیا تھے؟ ایک تو وہ مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ کیا نہیں تھے؟ مسلمان. ہاں ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. اور دوسرا جو ہے نا وہ کم ناپتے تھے. کب تولتے تھے؟ کیا گناہ کرتے تھے؟ کم تولتے تھے. ہاں کم ناپنا، کم تولنا. اب جیسے گئے بھائی چینی دے دو 1 کلو، اب ہمیں کتنی چینی دینی ہے؟ 1 کلو چینی دینی ہے نا. اب کیسے تول رہے ہوتے؟ ایک تو جو ہے وہ ڈیجیٹل قسم کے بھی ترازو آ رہے ہوتے، اور بعض ترازو ہوتے ایک طرف چیز رکھی دوسری طرف کیا رکھے؟ باٹ. چینی رکھ دی ادھر رکھی ہے، دوسری طرف کیا رکھنا ہے؟ باٹ رکھتے ہیں نا جو وزن تول رہے ہوتے ہیں. تو اب 1 کلو دینا ہے تو 1 کلو کا باٹ ہوتا ہے. اب 1 کلو کا باٹ رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی کچھ رکھ دیا، اور بلکہ 1 کلو کا باٹ نہیں رکھا بلکہ کم رکھا. اور ادھر چینی کیا ہوگی پھر؟ 1 کلو پوری ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ باٹ ہلکا والا رکھا ہے، کم ہو گئی نا. تو اس نے 1 کلو مانگی تھی، ہم نے اس میں چیٹنگ کر دی، اسے پوری 1 کلو نہیں دی. اب ایسے تولی اس کے بعد دیتے ہوئے چھپا کے اس میں سے کم کر لی. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کم تولا. تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ کرتے تھے کہ کم تولتے تھے. اسی طریقے سے لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دے رہے ہیں، پوری نہیں دے رہے. اب کپڑا دینا ہے 10 گز دینا ہے تو گز کم ناپ رہے، کوئی چیٹنگ اس کے اندر کر لی. تو اس طرح کے کام ان کے تھے. تو ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ان کاموں سے روکنے کی کوشش کی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا، اور مزید اللہ پاک کو ماننے کا حکم دیا. لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی. آپ کی وہ نافرمانی کرنے لگے، بلکہ آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے کہنے لگے اے شعیب ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ضرور بستی سے نکال دیں گے، اپنے ایریے سے آپ کو نکال دیں گے. جو آپ ہیں اور آپ کی جو بات ماننے لگیں ان کو ہم اپنی بستی سے، اپنے ایریے سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے. کیوں؟
جو اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بچے ہوتے ہیں بعض شرارتی قسم کے، اب اس میں کوئی ہو جو سمجھانے والا ہو کہ بھائی یہ نہیں کرو، تو وہ جو دوسرے شرارتی ہوتے ہیں ان کو وہ اچھا نہیں لگتا، جاؤ بھائی تم بڑے اچھے ہو، تم جاؤ ہمارے پاس ہیں، تم نہیں کھیلو، ہم نہیں کھلا رہے تمہیں، تم جاؤ، تم بڑے شریف ہو نا تو جاؤ شریفوں میں بیٹھو، ہمارے پاس نہیں آؤ۔ تو یہ لوگ کیا تھے؟ یہ برے کام کر رہے ہیں، شعیب علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تو نہ کہ سمجھیں بلکہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ایریے سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے۔ تو یعنی وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو ڈرانے لگے کہ ہم نے آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا، ورنہ تو آپ کمزور ہیں، آپ کا قبیلہ ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ آپ تو کمزور ہیں، ہم آپ کو باہر نکال دیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم جو چاہے کر لو، مجھے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ میں کرتا رہوں گا، تم چاہے کچھ بھی کرو، مجھے تو یہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں تم لوگوں کو یہ باتیں سمجھاؤں، تو میں تو تمہیں سمجھاتا رہوں گا، چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے۔ ابھی تو عذاب ابھی نہیں آ رہا، لیکن کسی وقت بھی عذاب تم پر آ سکتا ہے، کیونکہ تمہارے کام اچھے نہیں ہیں۔ کسی کو اچھا لگے گا؟ آپ لینے گئے تھے جو ہے وہ 1 کلو گوشت لینے گئے تھے اور جب گھر آ کے دیکھا تو 3 پاؤ نکل رہا ہے، 1 پاؤ کم ہے، تو غصہ آئے گا نا، برا لگے گا کہ یہ کیا، ہم سے پیسے پورے لے لیے اور چیز ہمیں پوری نہیں دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا عذاب کس پر آتا ہے۔ جب وہ لوگ سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، کہ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب آپ نے دعا کر دی کہ اللہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ اب جو یہ برا کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر تیرا عذاب آ جائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا، اور ان لوگوں پر ایک خطرناک چیخ اور زلزلے کا عذاب آ گیا۔ کون سا عذاب آیا؟ ہاں، چیخ سمجھتے نہیں؟ سمجھتے؟ چیخ نہیں پتا؟ چیخ کیسی ہوتی ہے ریان بھائی؟ چیخ کیسی ہوتی ہے؟ بچے نہیں چیختے؟ کیسے چیختے ہیں؟ ابھی چیخ چلیں شرما رہے ہوں گے، چیختے ہیں نا، تو یہ ایک چیخ تھی بہت تیز، اس کی ساؤنڈ بہت زیادہ تھی اور زلزلہ آ گیا۔ زلزلہ تو پتہ ہی ہوگا، ارتھکوئک، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے اور وہ سب لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ کوئی چیختا تو نہیں کہ کان پھاڑو گے کیا ہیں، بچے چیخ رہے ہوتے تو وہ تھوڑی سی چیخ ہوتی ہے بچوں کی، یہ بہت بڑی کوئی چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے، اور ان کے شاندار محل، بڑے بڑے گھر ایسے ہو گئے جہاں وہاں جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، وہ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے نا، ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں پر کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ پھر جب شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد ان کے بے جان جسموں پر گزرے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دی، اپنے رب کے پیغامات پہنچا دی، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہیں لائے۔ اب وہ جو مردے پڑے ہوئے تھے تو آپ نے ان کے پاس جا کر کہا میں نے تو تمہیں سمجھایا مگر تم نے بات نہیں مانی۔ تو اگر وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا؟ عذاب نہ آتا، عذاب نہ آتا، بچ جاتے وہ اس سارے معاملے سے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ اسی طرح یہ تو ایک قوم تھی، اس کے علاوہ ایک شہر کے لوگ بھی تھے جن کو حضرت شعیب علیہ السلام نے غلط کاموں سے منع کیا تھا۔ وہ کون تھے؟ یہ تو مدین والے تھے، دوسرے کون تھے؟ جنگل والے نا، اس مدین کے پاس جنگل تھا شہر کے پاس، تو ادھر بھی لوگ رہتے تھے، آپ ان کو بھی سمجھاتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھایا۔ یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو راستے میں لوٹ لیتے اور کھیتیاں خراب کر دیتے تھے۔ اچھا کیا کر رہے ہیں؟ راستے میں جو جا رہے ہیں نا ان کو کیا کر رہے ہیں؟ لوٹ رہے ہیں، ان کا مال چھین رہے، جیسے آج کل بھی ڈاکو وغیرہ ہوتے، تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور لوگوں کی کھیتیاں بھی خراب کر دیتے۔ یہ کھیتیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کھیت کیا ہوتے ہیں؟ فصل کیا ہوتی ہیں؟ جی اب پھنس گئے، زمین میں بو جاتی ہے، جی زمین میں بو جاتی ہے، زمین میں بوئی جاتی ہے، زمین میں تو بہت کچھ بویا جاتا بھائی۔ وہ یہ ہم کھاتے نا آٹا وغیرہ، یہ ساری چاول، تو یہ زمین ہوتی ہے اس کے اندر یہ سارے پودے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جہاں سے پھر یہ کاٹ کے لاتے ہیں، پھر اس کا پروسیس ہوتا ہے اور ہم تک ریان بھائی آٹا
آ جاتا ہے مزے سے روٹی کھا لیتے ہیں ہم, کھاتے ہیں. ہاں تو یہ ہوتی ہے فصلیں لگتی ہیں, کھیتیاں ہوتی ہیں, پھر وہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگر وہ کھیت ہی نہیں ہوں گے تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا, روٹی کہاں سے آئے گی. تو یہ لوگوں کی کھیتی وغیرہ اور ان کا کھیت جو ہے وہ خراب کر دیا کرتے تھے, تو ان کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کاموں سے کیا کیا, منع کیا, اور فرمایا اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور سب کو پیدا کیا, ایسی حرکتیں نہ کرو. لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی, بلکہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو الٹا جواب دیا. کہنے لگے آپ پر تو کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے, معاذ اللہ. کیا کہنے لگے, الٹی باتیں, کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. وہ سیدھی سیدھی بات سمجھا رہے, یہ الٹی فضول باتیں کر رہے ہیں. آپ کوئی فرشتے تو ہے نہیں, بلکہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں, اور آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں. آپ نبی کیسے بن گئے, ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. اور اگر آپ سچ میں نبی ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں, آسمان کا کوئی پیس, کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں. آپ تو ہماری طرح ہی ہیں, ہم آپ کو نبی نہیں مان رہے. الٹی الٹی انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. تو جب انہوں نے اللہ پاک کے نبی کی کیا کی ہے, بے ادبی کی. یہ بے ادبی کی نا, تو ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی تو بہت عالی شان ہوتے, وہ تو بہت عظیم ہوا کرتے ہیں. تو ان کی جب بے ادبی کی تو اللہ پاک ان سے ناراض ہوا, اور اللہ پاک نے انہیں سزا دی. اچھا انہیں سزا کیسے ملی, اب یہ سنیے گا. سزا یہ ملی کہ 7 دن تک بہت زیادہ گرمی ہو گئی, 7 days تک بہت زیادہ گرمی ہو گئی. اب جب گرمی ہو جاتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں, گرمیاں ہوتی ہیں کیا ہو, پھر ٹھنڈک کیسے آئے, بارش ہو جائے, بادل آ جائیں, یہ دعا اور یہ ہوتی ہے. ابھی تو خیر ٹھنڈک کا خود ہی موسم آ گیا ہے, لیکن جب گرمی بڑھ جائے تو پھر یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے بس کسی طرح بارش آ جائے. اب یہ کیا ہوا, 7 دن تک بڑی گرمی ہو گئی, اتنی گرمی کہ ان کے بدن جو تھے, جسم جلنے لگے. اور وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں سائے میں چلے گئے, اور اپنے اوپر پانی بھی ڈالتے, گھروں میں جا کے نہاتے نا, ہم لوگ بھی زیادہ گرمی ہو تو بار بار نہا رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں کسی صورت بھی سکون نہیں مل رہا, اتنی زیادہ وہ گرمی تھی. تو کیا ہوا, پھر جب کئی دن اس طرح گزر گئے تو ایک بہت بڑا بادل آ گیا, ایک بہت بڑا بادل آ گیا. اب جب بادل آتے تو سب خوش ہو جاتے, اب بارش ہوگی, اب بارش ہوگی. تو وہاں بھی بادل آ گیا جو ان کی پوری بستی پہ چھا گیا. اچھی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا اب آئے گی بارش. کیا آئے گی, بارش, اب مزے آئیں گے. تو سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس کے نیچے آ کر جمع ہو گئے, تیار ہو گئے نا پہلے سے, کیا اب بارش آنے والی ہے. تو جب سب لوگ اس کے نیچے آ گئے تو علمان والحفیظ اس بادل سے پانی نہیں برسا بلکہ آگ برستا شروع ہو گئی. ویسے ہی گرمی تھی اور ویسے ہوا لگی چلی, بادل بھی آیا, لیکن اس بادل سے بارش نہیں آئی بلکہ آگ نکلنا شروع ہو گئی, اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے. تو یہ ان پر عذاب آیا. تو جو اللہ پاک کے نبیوں کی بے ادبی کرتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے, تو پھر انہیں ڈر جانا چاہیے کہ وہ سخت جو ہے وہ عذاب کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کی فرما برداری کریں, انہوں نے جو اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں ان پر عمل کریں. جی صفی اللہ بھائی. اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا